السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین ناظرین، ایک عورت نے سوال کیا ہے کہ کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت وہ اپنی چھاتی کو یعنی کوئی دوسری عورت اس کی چھاتی کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں، یا ننگا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ حضرات السامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین حنیف عطا کیا اور بہترین قسم کا دین جو ہے وہ دین حنیف ہے، اس لیے کہ یہ دین ایسا دین ہے جس نے عورت کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دیا۔ عورت کو جب کسی قسم کے لباس کا کوئی کنسیپٹ نہ تھا، اس کے لیے کوئی شرم و حیا والی چیز نہ تھی، اگر باحیا خاتون بنایا تو اسلام نے بنایا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب عورت کے جسم پر لباس نہیں ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں، لیکن دین اسلام نے آ کر عورت کو اپنے آپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے۔ اب یہ جو سوال ہے، اس سوال سے پہلے میں دو معاملات پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا عورت دودھ پلاتے وقت اپنی چھاتی کو برہنہ کر سکتی ہے کہ نہیں، اور دوسرے نمبر پر کیا اس کو کوئی اجنبی عورت دوسری دیکھ سکتی ہے کہ نہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ دودھ پلاتے وقت اپنے بچے کو کیا اپنی چھاتی ننگی کرے گی، یعنی برہنہ کر سکتی ہے، کہ اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، ہمارے ہاں جو رجحان ہے، بچے کو دودھ پلاتے وقت عورت اپنی چھاتی کو ننگا نہیں کرتی، بلکہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے سر پر اوڑھنی لیتی، دوپٹہ لیتی، اور اس کے دونوں پلو جو ہیں وہ اپنی پشت پہ ڈال دیتی تھی، یعنی سر کو ڈھانپ لیا، اور اس کے بعد جو دونوں پلو ہوتے تھے سائڈ پر اپنے دوپٹے کے، وہ بجائے آگے ڈالنے کے، اپنے سینے پر ڈالنے کی بجائے پشت پہ ڈال لیتے تھے۔ اور یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا اپنی چھاتی کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی عریانی یا اپنے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اسی طرح سے اپنی نمائش جو ہے وہ اس کو نمائش کا مظاہرہ کر رہی ہوتی تھی، نمائش کر رہی ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے حکم دیا، سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مسلمان خواتین کو کہا گیا کہ آپ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اپنی اوڑھنی سینے پر کیا ڈالیں گی، یعنی اپنی اوڑھنی کو جب سر پہ رکھیں گی تو اس کے پلو بجائے پیچھے پھینکنے کے، اپنی پشت پہ ڈالنے کی بجائے اپنے سینے پہ ڈالیں گے۔ اس طرح سے ان کا سر، ان کے کان اور ان کا سینہ جو ہے وہ کپڑے سے، یعنی کہ ان کے دوپٹے کے ساتھ ڈھانپا جائے گا۔ یعنی مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 32 میں کہ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب اپنی اوڑھنی جو ہے اس کے پلو آئیں گے سینے پہ، سر بھی، کان بھی اور سینہ بھی ڈھک گیا۔ جبکہ زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنے سر پہ لے کر اور باقی پلو اس کے پشت پہ ڈال دیتی، اس طرح سے ان کا سینہ جو ہے وہ ظاہر رہتا۔ اب اسی طرح سے قرآن حکیم کی جب یہ آیت مدینے کی عورتوں کو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا، تو حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4749، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو مدینے کی عورتوں نے کیا کیا، اپنے تہمت جو ہے ان کو پھاڑ کر اپنے سر پر ان کی اوڑھنیاں بنا لی، اور ان کو اپنے سینے پہ ڈال کر اپنے سینے پہ ڈال کر اور اپنا پردہ کر لیا۔ گویا کہ تہمت کو پھاڑا اور اپنے سر کو ڈھانپا، جس کی بنا پر ان کے سینوں پر بھی وہ کپڑے آ گئے، اور ان کی وہ جو زمانہ جاہلیت والی نمائش تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ پردے کے اندر آ گئی۔ اور اس مدینے کی عورتوں نے کیا کیا، فوراً اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے فوراً اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بنا لی۔ تو اس بات سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو اپنا سینہ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ دودھ پلاتے وقت ہو یا عام طور پر بھی، عورتوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو بالخصوص اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں، اس کو برہنہ نہ کریں۔ ہاں خدا نخواستہ اگر کہیں بے خیالی میں ایسا ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ گناہ کے زمرے میں نہیں ہے، کیونکہ بے خیالی میں انسان سے ہو گیا۔ البتہ حکم یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ برہنہ اگر ہو جاتی ہے، دوسری کوئی عورت اس کو دیکھتی ہے، اس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 768، حدیث نمبر ہے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا قابل ستر حصہ نہ دیکھے۔ قابل ستر ہے یہ حصہ،
سینہ اس کا جو ہے وہ قابل سطر ہے. تو اس طرح سے اپنی سطر جو ہے کسی عورت کے سامنے واضح نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی عورت خدا نخواستہ کو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے اور اس کی چھاتی ننگی ہو جاتی ہے تو کوئی دوسری عورت اس کو دیکھتی ہے تو اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. یہ ہے اسلام جو انسان کی صحیح معنوں میں تربیت کرتا ہے اور جو اپنے ماننے والوں کو صحیح اپنی زندگی کو بنانے کی ترغیب دیتا ہے. یعنی عورتیں سب سے پہلے تو عورتیں جب اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو اپنی چھاتی کو ننگا نہ کریں، بلکہ یہاں تک بھی ہمارے رجحان میں یہ بات آتی ہے کہ عورتیں اپنی چھاتی جہاں بچے کو دودھ پلاتی ہیں وہ کپڑا بچے کے اوپر ڈال لیتی ہیں. چھاتی تو ننگا کرنا بڑی دور کی بات ہے، وہ بچے کو بھی اپنے کپڑے کے اندر لے لیتی ہیں تاکہ وہ بچہ بھی کپڑے میں آ جاتا ہے. تو اس طرح سے نہ عورت کو دودھ پلاتے وقت اپنی چھاتی کو ننگا کرنے کی اجازت ہے، اور اگر جب کسی موقع پہ ایسا ہو جاتا ہے تو کسی دوسری خاتون کو اس عورت کی چھاتی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ کام کاج کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں یا منہ ننگا ہو جاتا ہے بسا اوقات، اس میں بھی محرم حضرات کی اگر نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.